یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں بھی صحابہ یہ مسائل سیکھتے تھے۔ یہ مسائل سیکھنا کوئی شرم و حیا کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو سیکھ کر اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات شرما شرمی کے اندر یہ مسائل نہیں سیکھے جاتے، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسے گناہوں میں خواتین مبتلا ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی خطا ہو گئی۔ تو ہماری خواتین بعض اوقات ڈائریکٹ مفتیان کرام سے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کرتی ہیں، تو مردوں کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنی ازواج کو بتا سکیں اور وہ پھر اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو حیض سے متعلق ہم تھوڑے سے مسائل دیکھ لیتے ہیں جو ضروری ہیں۔ مخصوص ایام کے اندر جو ناپاکی کا خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے خاتون کو اس کو نفاس کہتے ہیں، اور جو حیض بھی نہ ہو، جو نفاس کا خون بھی نہ ہو، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ حیض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز خاتون نہیں پڑھ سکتی، اس میں روزہ خاتون نہیں رکھ سکتی، اس میں شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے ایریا میں۔ نفاس کا بھی یہی حکم ہے، روزہ بھی نہیں رکھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، اور ازدواجی تعلق بھی اس میں منع ہوتا ہے ناف سے گھٹنوں تک کے ایریا میں۔ نماز کی قضا بھی نہیں ہے خاتون پر، روزوں کی قضا بعد میں پاکی کی حالت میں کرنی پڑے گی۔ نماز کی قضا اس لیے نہیں ہے کہ نماز کی اگر قضا کا حکم دیا جائے تو ہر مہینے کے 7 دن، تو ہر مہینے 7 دن کی قضا اگر ان پر لازم کی جائے تو بقیہ دنوں میں ان پر نماز کا بوجھ بہت زیادہ پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت نے معافی دی ہے کہ نماز کی قضا نہیں، لیکن روزہ سال میں 30 دن کے لیے آتا ہے، اس میں اگر 7-8 دن مخصوص ایام ہیں تو اس کی پھر باقی دنوں میں قضا آسانی سے کی جا سکتی ہے، تو وہ کرنی پڑے گی۔ اور استحاضہ بیماری کا خون ہوتا ہے، وہ نہ حیض کا خون ہوتا ہے نہ نفاس کا ہوتا ہے، تو اس میں نماز بھی معاف نہیں ہے، روزہ بھی معاف نہیں ہے، اور اس میں ازدواجی تعلق بھی حلال ہوتا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا یوں سمجھتے ہیں، یہ ہے 0 دن، یہ ہے تیسرا دن، 72 گھنٹے۔ ناپاکی کے خون کی، حیض کے خون کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 10 دن۔ 3 دن سے جو کم آیا اور پھر رک گیا، آیا ہی نہیں، وہ استحاضہ ہوتا ہے، بیماری کا خون ہوتا ہے، اس میں نماز بھی معاف نہیں ہے، روزہ بھی معاف نہیں ہے، ازدواجی تعلق ہو سکتا ہے۔ اور 10 دن سے جو اوپر اگر آ رہا ہے تو یہ بھی استحاضہ کہلاتا ہے، بیماری کا خون کہلاتا ہے، اس میں بھی نماز بھی معاف نہیں ہے اور روزہ بھی معاف نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر خون آیا اور 10 دن کو کراس کر گیا، 12 دن تک آیا مثال کے طور پر، تو اب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے ماہ جب یہ مخصوص ایام آئے تھے تو اس میں کتنے دن تک خون آیا تھا اور بند ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پہ وہ دیکھتی ہیں کہ 6 دن آیا اور اس کے بعد خون نہیں آیا، تو ہم کہتے ہیں ان خاتون کی جو عادت ہے وہ کتنے دن کی ہے؟ 6 دن کی۔ تو اگر پچھلے مہینے 6 دن تھا، اب 10 دن کو کراس کر کے 12ویں دن پہ ختم ہو رہا ہے، تو 6 دن حیض شمار ہوں گے، باقی 6 دن سے 12ویں دن تک استحاضہ شمار ہوگا، بیماری کا خون ہے۔ یعنی 6 دن کے بعد کی ان کو نمازوں کا بھی حساب کرنا پڑے گا اور اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر پچھلے مہینے یا نارملی عادت یہ ہے کہ 6 دن میں آگے رک جاتا ہے، اس مرتبہ بڑھ گیا اور 10 دن کو کراس ہو گیا، تو 6 دن ناپاکی کے سمجھے جائیں گے، نماز روزہ معاف ہے۔ 6 دن کے بعد جتنا بھی ہے یہ سارا بیماری کا خون کہلائے گا، اور اس میں نماز بھی پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ 6 دن کی عادت تھی، آیا خون اور 8ویں دن بند ہوا، تو اب دیکھیں میکسیمم مدت 10 دن ہے، اگر 8 دن تک آ رہا ہے تو وہ بھی یہی شمار ہوگا، اور ہم کہیں گے اب ان کی عادت تبدیل ہو گئی، پہلے 6 دن کی عادت تھی، اب ان کی عادت کیا ہو گئی؟ 8 دن کی۔ تو اگر 10 دن کو کراس کر جائے تو ہم کہیں گے لاسٹ اس کی عادت کیا تھی ادھر لوٹاؤ، اور باقی دنوں پر اس پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی اگر نمازیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں تو۔ اگر 10 دن سے کم اگر ہے، 9 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، تو اتنا ہی دن حیض شمار ہوگا اور ان کے نماز روزے وغیرہ معاف ہوں گے۔ اگر پہلی دفعہ یہ معاملہ ہوا اور 10 دن کو کراس کر گیا تو اب تو ان کی کوئی پیچھے کی عادت ہے ہی نہیں، تو اب میکسیمم کہاں روک دیں گے؟ 10 دن۔ 10 دن حیض ہے اور باقی بیماری کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے 2 دن تک آیا اور پھر بند ہو گیا، 5ویں دن پھر آیا، بیچ میں تیسرے چوتھے دن تک کچھ بھی نہیں تھا، 5ویں دن ایک آیا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہر وقت خون آ رہا ہو، نہیں، اگر آغاز ہو گیا اور پھر 6 دن کے بعد بھی اگر خون آ گیا تو یہ پورا ٹائم حیض میں شمار ہوگا اور اس میں نماز اور روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اچھا، مثال کے طور پہ 2 دن آیا
اور پھر نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا کہ 15 دن تک نہیں آیا، تو پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ 3 دن سے کم والا خون ہے اور یہ والا خون حیض نہیں ہوتا، یہ بیماری کا خون ہے، استحاضہ ہے۔ لیکن 14ویں دن آ گیا، دوسرے دن آیا اور ڈائریکٹ پھر 14ویں دن آیا، درمیان میں پورا خالی ہے، تو پھر وہی رول لگے گا۔ عادت کتنی تھی؟ اگر 6 دن عادت تھی تو 6 دن یہ حیض شمار ہوگا، باقی 14ویں دن تک بیماری کا خون، نماز روزہ لازم اس کے اندر۔ اور اگر کوئی عادت نہیں تھی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو 10 دن حیض شمار ہوں گے، باقی استحاضہ۔ کم از کم 72 گھنٹے اس کی میعاد ہے، زیادہ سے زیادہ 240 گھنٹے۔ اس سے اوپر اگر ہو رہا ہے تو وہ یقیناً کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے ہے، اس کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ 2 ناپاکی کے ایام کے درمیان 15 دن پاکی کے ہونا لازمی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مخصوص ایام ختم ہو اور ایک ہفتے بعد دوبارہ شروع ہو جائیں۔ 2 ناپاکی کے ایام کے درمیان 15 دن پاکی کے آنا لازم ہے۔ اگر ان پاکی کے 15 دنوں میں دوبارہ خون آتا ہے تو وہ بھی استحاضہ ہوگا، وہ بیماری کی وجہ سے ہے، وہ فطری انسان کے جسم کی فطرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہاں 6 دن ہوا، اب یہ 6 دن میں پاکی ہو گئی، تو اب 6 دن کے بعد سے یہ 15 دن کی پاکی کے دن ان کے شروع ہو گئے۔ اگر 6 دن کے بعد ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3 شروع ہو رہا ہے، 16ویں دن آیا خون، تو پھر تو یہ حیض میں شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ 15 دن بیچ میں پاکی کے آ گئے۔ لیکن اگر پاک ہونے کے بعد 12ویں دن آ گیا تو یہ استحاضہ بیماری کا خون کہلائے گا، اس میں نماز روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کا جو خون ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس اس جگہ کی صفائی کر لیں، نجاست کو دور کر لیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر لیں بس، اس سے غسل فرض ہونے کا تعلق نہیں ہے۔ غسل فرض ہوتا ہے حیض میں، اور حیض میں بھی فرض تب ہوتا ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے۔ مدت کے دوران لاکھ دفعہ وضو کرتے رہیں، لاکھ دفعہ غسل کرتے رہیں، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، اور یہ پانی ضائع کرنا ہے۔ غسل کی نیت سے اگر وہ پانی بہاتی ہیں تو پانی ضائع کرنا ہے۔ ویسے نہانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غسل تو بہن ان پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ 6 دن کی اس کی عادت تھی، 6 دن تک تو وہ رکی رہے گی۔ 7واں دن جب شروع ہوا تو اس کی نارمل عادت ہے کہ 7ویں دن وہ غسل کر کے نمازیں شروع کر دیتی ہے، لیکن اس مرتبہ خون رکا نہیں، تو اب یہ نمازیں شروع نہیں کر سکتی، کہ ہو سکتا ہے عادت بدل گئی ہو، 9 دن ہو گئی ہو، تو ابھی ویٹ کرے گی۔ 7واں دن خون آ رہا ہے، ویٹ کرے گی، 8واں دن ویٹ کرے گی، 9واں دن ویٹ کرے گی، 10واں دن ویٹ کرے گی۔ جیسے ہی 240 گھنٹے پورے ہوتے ہیں، خون بند نہیں ہوتا، اب اس کو کنفرم ہو گیا کہ 6 دن کے بعد جتنا بھی آیا سب استحاضہ تھا، اس ٹائم کی نمازیں اس کی قضا ہو گئیں۔ لیکن یہ گناہگار نہیں ہو گئی، کیونکہ اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے لیے تو حکم تھا نا کہ ابھی تو نہیں کر سکتی، یہ تو غیب نہیں جانتی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو 6 دن سے لے کے 11ویں دن تک جتنی نمازیں اس نے اس لا علمی کی وجہ سے چھوڑی ہیں، اس کی قضا یہ کر لے، گناہگار بہرحال یہ نہیں ہوگی۔ فرض رکعتوں کی قضا کرنی ہے اور وتر کی 3 رکعتوں کی قضا کرنی ہے، باقی سنن نوافل کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، 6ٹھے دن کی عادت ہے، 6 دن میں خون بند ہو گیا، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیا خاتون نے، 8ویں دن پھر خون آ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو 6ٹھے دن بند ہوا تھا وہ ٹیمپریری تھا، حقیقت میں حیض کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس دوران اس نے جو بھی روزے رکھے ہیں وہ ہوئے ہی نہیں، نمازیں ہوئی نہیں، تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو 8 دن اگر آیا تو ہم کہیں گے اس کی عادت بدل گئی، 8 دن ہو گئی۔ 9ویں دن تک آیا، 10ویں دن تک آیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی۔ 11واں دن اگر ہو گیا تو پھر 6 دن ہیں، پھر اگلے جو نیکسٹ 5 دن ہیں وہ بیماری کا خون سمجھا جائے گا۔